الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہے؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں حکم دیا؟ یہ حکم دیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اہل عرب نے یہاں پر ذکر ہوا اونٹ کا، گائے کا، بھیڑ کا اور بکری کا، ان کے جوڑوں کا ذکر ہوا۔ اہل عرب نے نر یا مادہ، کبھی نر کو حرام ٹھہرا لیتے، کبھی مادہ کو حرام ٹھہرا لیتے، کبھی جو گائے کے پیٹ میں ہے، بکری کے پیٹ میں ہے، اسے حرام ٹھہرا لیتے۔ یہ اپنے پاس سے حرام ٹھہرایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے، حرام خود ٹھہراتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نبی نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یا خود سے حرام ٹھہرا لیتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے خود سے حرام ٹھہرا رہے ہو، کبھی نر کو حرام ٹھہراتے ہو، کبھی مادہ کو حرام ٹھہراتے ہو، خود سے فیصلے کرتے ہو، خود سے حرام ٹھہراتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل طلب کی کہ اگر تم حرام کہہ رہے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ جو نر حرام ہے، مادہ حرام ہے، دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ ان سے دلیل طلب فرما رہا ہے کہ دلیل دو۔ یہاں سے پتہ لگا کہ دلیل حرمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنی اصل میں مباح ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا، شریعت کا ایک طریقہ ہے کہ جس چیز کو منع کرنا تھا اس پر حرمت کی دلیل آئی۔ جیسے قرآن میں ہے کہ چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زنا نہ کرو، اس طرح ہمیں کاموں سے منع کیا گیا ہے، برائی کے قریب نہ جاؤ، منع کیا گیا ہے۔ تو دلیل حرمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے، یہ قرآن و حدیث کا قانون ہے۔ ایسے ہی جو شخص کسی کام کو منع کرتا ہے، حرام کہتا ہے، اس کو حرمت ثابت کرتا ہے، تو دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ میلاد منانا حرام ہے، بدعت ہے، اسے قرآن و حدیث سے دلیل دینا ہوگی۔ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کا میلاد نہ مناؤ، ان کی خوشی نہ مناؤ، یہ دلیل اس کو دینا ہوگی۔ 11ویں نہ مناؤ، قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو دلیل اس کے ذمے ہوگی۔ ایصال ثواب قرآن و حدیث سے جائز ہے۔ سامنے کھانا رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا اور صورتیں پڑھنا، اس کا ایصال ثواب کرنا، یہ جائز ہے۔ جو اسے ناجائز کہتا ہے، منع کرتا ہے، دلیل اس کے ذمے ہوگی، اسے دینا ہوگی، قرآن و حدیث میں دکھانا ہوگا کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا جو لوگ ان چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کہتے ہیں، دلیل ان کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ دکھائیں۔ جو منع کر رہا ہوتا ہے، جو حلال کہہ رہا ہوتا ہے، دلیل اس کے ذمے نہیں ہوتی، جو منع کر رہا ہوتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ اللہ ان کافروں سے پوچھ رہا ہے، اہل عرب سے، اگر تم نر اور مادہ کو، جانوروں کو حرام ٹھہراتے ہو، ان کے حرام ہونے کی دلیل پیش کرو۔ تو جو شخص بھی یہ قانون ہے، جس چیز کو حرام کہتا ہے، دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔